बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मीडिया टॉक के साथ मैं हूं जावेद मलिक। मुल्क में इस वक्त अजीब व गरीब हालात चल रहे हैं। एक तरफ तो मरीम नवाज़ एक मुतनाज़ा टेप सामने लेके आई, उस पे जज अरशद मलिक साहब ने हाई कोर्ट को ख़त लिखा और उस ख़त का नतीजा ये निकला कि आज हाई कोर्ट ने अरशद मलिक के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया है। इस सारी सूरत हाल में जब तमाम के तमाम इदारे इंतहाई ज़बूहाली का शिकार हैं, एक बहुत ही बुरी सूरत हाल आपको रावलपिंडी बार कौंसिल में दिखाई दे रही है। बहुत कम लोगों को शायद इस बात का इल्म हो कि गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से रावलपिंडी कचहरी बंद है। रावलपिंडी कचहरी के बंद होने का मतलब ये है कि इंसाफ बंद है। वो लोग जो बरसा बरस से मुकदमात भुगत रहे हैं, वो साइलिन जब कचहरी आते हैं तो उनको मेन गेट से दाखिला होने की भी इजाज़त नहीं है। ये बहुत ही बुरी और अबतर सूरत हाल है। हमने इस हवाले से रावलपिंडी बार कौंसिल के नैब सदर जनाब शकील खट्टर एडवोकेट साहब के साथ बात की है। पहले आप हमारी वो टेलीफोनिक बातचीत सुनें, उसके बाद हम मज़ीद इस पे डिस्कस करते हैं। अच्छा शकील एडवोकेट साहब, आप नैब सदर हैं रावलपिंडी बार के। रावलपिंडी बार गुज़िश्ता 14 दिनों से बिल्कुल बंद है, इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हैं। तो वकला का क्या लाएअमल है इस, और वाक़या क्या था उसका मुख्तसर बता दें और ये बता दें कि इसका क्या लाएअमल है मुस्तकबिल में। इसका ये हुआ था जी कि हमारे एक वकील साहब हैं अरसलान कुरैशी साहब, वो एक अपने शौकत हयात जो सिविल जज थे उनकी कोर्ट में गए हैं। अपना एक उनका केस था जिसमें आर्डर हुए थे, पता करने गए थे कि उसमें क्या आर्डर हुए हैं। तो उन्होंने जाके, जिस हमारी प्रैक्टिस होती है कि आर्डर होने के बाद हम रीडर से जाके पूछते हैं कि रीडर साहब उसमें क्या आर्डर हुआ था। जब उन्होंने जाके वहाँ से पूछा लीडर साहब से, तो जज साहब ने कहा इससे क्या पूछते हो, इधर मेरे पास आओ। तो वकील साहब अरसलान कुरैशी साहब ने कहा सर वो आर्डर हो गया था 2 दिन पहले, तो मैं रीडर साहब से पूछ रहा हूँ कि उसमें क्या हुआ है आर्डर। तो जज साहब उससे गुस्से में आ गए और उन्होंने पेपर वेट उठा के वकील साहब अरसलान कुरैशी के मारा जो उनके कान पे लगा। उसके बाद उन्होंने फिर ये किया कि वहाँ उनके आगे जो एक शीशा पड़ा होता है जिसके ऊपर वो लिखते हैं, मतलब कोई भी फाइल रख के, वो शीशा उठाकर वो भी अरसलान को मारा उन्होंने। इसी तरह 2-3 चीज़ें, और मतलब ये 3 अटैम्प्ट उन्होंने की, एक नहीं, एक हो जाता है चलो एग्रेशन में गुस्से में आ गया, फिर दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा उन्होंने मारा जो उनके हाथ पे लगा आके। तो उसके बाद ये हुआ कि हम अरसलान जो था साथ और वकला भी थे, उन्होंने जो है अरसलान को देखा कि वो जख्मी हालत में है, तो उन्होंने वापस लेके आए हमारे पास बार में मैं मौजूद था अपने प्रेसिडेंट रूम में। तो मैंने कहा यार आप एप्लीकेशन लिखें, हम सेशन जज साहब को जाके बताते हैं। जो हमारी प्रैक्टिस होती है कि अगर कोई ऐसा वक़्वा हो जाए तो वहाँ पे सेशन जज साहब को बुला करना। हमने एप्लीकेशन लिखी, हम चौकी चले गए, वहाँ पे एप्लीकेशन मूव की जो कचहरी के अंदर चौकी है, सारे हालात वहाँ पे बताए उसी वक्त हमने, और उसके फ़ौरन बाद वकला सेशन जज साहब के पास चले गए और सेशन जज साहब ने भी यही कहा कि बिल्कुल उसकी ज़्यादती है, उसने ये गलत किया है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। बहरहाल हमने ये कहा कि उसके अगेंस्ट कार्रवाई की। उसके बाद फिर हम मेडिकल कराने चले गए, मेडिकल भी हो गया। फिर यही सिलसिला चलता रहा। रोज़ाना सेशन जज साहब, बाकी जो जजेस थे वो हमें बुलाते रहे और वो हमें इस चीज़ पे जोर देते रहे कि यार इस मामले को ख़त्म करो। हमने कहा सर एक वक़्वा हुआ है, उसने इतना सारा कुछ किया है, ठीक है, तो मेहरबानी करके उस पर एफआईआर आप दें जो बनती है। क्योंकि इससे पहले मंच का मामला था, तो मंच के मामले में ये हुआ कि फौरी तौर पे मंच ने जो एक कुर्सी मारी थी जज साहब को, उस पर फ़ौरन 7 लगाया गया। और ये मंच साहब वकील थे और इन्होंने एक जज को कुर्सी मारी और उस पर फौरी तौर पे एफआईआर हो गई। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि शौकत हयात साहब जो जज हैं, मुअज़्ज़ज़ जज हैं,
اس سے پہلے بھی ان کا رویہ ایسا رہا یا یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا؟ نہیں، یہ ہمیشہ جس بار میں گئے ہیں یہ رویہ ان کا ایسا ہی رہا ہے. یہ جس بار میں بھی گئے ہیں وہاں سے اسی طریقے سے نکلے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے مختلف وکلا پہ خود 780A کے تحت پرچے کرائے ہیں، اور ہر بار سے بے عزت ہو کے یہ باہر نکلے ہیں. اچھا شکیل ایڈوکیٹ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اب بار کونسل آپ کی راولپنڈی بار 14 دن سے راولپنڈی کچہری بند ہے، تو اب بار کونسل نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ آج کوئی پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل تمام بارز کی ایک میٹنگ چل رہی تھی، تو اس میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے، اور آگے آپ جاری رکھیں گے احتجاج کو؟ میں بتاتا ہوں اس کا. میں مختصراً صرف یہ بتا دوں کہ اس کے بعد پھر ہم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس گئے، اس کو سارے واقعات بتائے ہیں. ایک بار نہیں، ہم 3 بار گئے ہیں وہاں پہ، ان کو بتائے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جوڈیشری کے اگینسٹ پرچہ نہیں دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک پرچہ دیا جس میں بجائے یہ کہ ہماری اپلیکیشن پہ وہ پرچہ دیتے، الٹا ہمیں ہی اس میں ملزم انہوں نے قرار دے دیا. جوڈیشری نے یہ کام کیا. اس کے بعد آج پھر اجلاس ہمارا بھی ہوا ہے جس میں پاکستان بار کونسل کے چیئرمین، پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین، اسی طرح باقی جو تھے اپنا ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ اور کورٹ کمیٹی، مطلب ساری یہ یہاں پہ بیٹھے. اور آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان سارے واقعات جو بھی ہوئے ہیں یہ جوڈیشری جو ہے وہ غلط کر رہی ہے، اور اب ہم جو ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس جائیں گے، ان کو ایک باقاعدہ یہ رائٹنگ میں بھی ہم دیں گے، اور یہ معاملہ کو فوری طور پہ ان کو ریزالو کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر منج کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ جج کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کریں کہ آئندہ کے بعد کوئی ایسی کمیٹی یا ایسا کوئی لائے عمل اختیار کر لیں، ایسے SOPs بنا دیں کہ آئندہ اگر جج اور وکیل کی لڑائی ہوگی تو اس میں کیا ہوگا. اور جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا؟ یہ بالکل، کیونکہ وکلا پنڈی بار کے جتنے بھی وکلا ہیں وہ نہایت غصے میں ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ نہ صرف شوکت ایاز نے یہ کیا بلکہ پوری کی پوری ڈسٹرکٹ جوڈیشری وہ ایک پیج پہ ہے، اور وہ سب کے سب وکلا کے اگینسٹ ہیں، اور کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بلکہ ہم پہ اور کہتے ہیں کہ آپ جتنا چاہو احتجاج کر لو، کیونکہ اوپر سے لے کے سارے ہم ایک ہی فیصلے پہ ہیں کہ ہم نے اپنے جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی. ہم نے 780A کا پرچہ اپنے جج کے خلاف نہیں کرتا. بہت شکریہ شکیل ایڈوکیٹ صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو. جیسا کہ آپ نے اس کال میں بھی سنا، یہ ارسلان قریشی صاحب ایک وکیل ہیں جو شوکت حیات جج ہیں، سینئر سول جج ہیں، ان کی عدالت میں پیش ہوئے تھے. وہاں پہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا. وکلا کا موقف یہ ہے کہ جج صاحب نے پیپر ویٹ مارا اور شیشے کا کوئی ٹکڑا بھی اٹھا کے مارا، جس سے ارسلان قریشی شدید زخمی ہو گیا. اس کے بعد وکلا نے ایک درخواست دی جس پہ مقدمے کا اندراج نہیں ہو سکا. وکلا یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل جب ایک وکیل نے جج کو کرسی ماری تھی تو اس کے فوراً بعد اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا تھا. میرا ایک سوال ہے، گزشتہ طویل عرصے سے ایک معاملہ زیر بحث ہے اور یہ وکلا گردی کا معاملہ ہے. بہت ساری بارز میں وکلا اور ججز کے درمیان کلیش ہوئی ہے، بارہا کلیش ہوئی ہے. ملتان بار کا ہائی کورٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ ایک طویل کلیش تھا جس کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا. تازہ ترین لاہور میں وکلا نے ایک خاتون ایڈیشنل سیشن جج کو اس کے کمرے میں بند کر دیا، تالے لگا دیے، اور اس پہ بھی ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا. لیکن اس ڈیڈ لاک کو بھی سیشن جج لاہور نے بڑی خوش اسلوبی سے نپٹا لیا تھا. بار اور بینچ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، انہوں نے مل کے چلنا ہے. ہمارے ہاں آج کل جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، لوگوں کا انصاف سے یقین اٹھتا جا رہا ہے، اور جس معاشرے میں انصاف سے یقین اٹھ جائے وہ معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں. ارشد ملک کی اس ٹیپ نے یہ ثابت کر دیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ موجود ہے. کسی نہ کسی سطح پہ ججز کو اپروچ کیا جاتا ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں. لیکن راولپنڈی کا واقعہ
ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جہاں پہ ایک جج نے ایک وکیل کو مارا ہے اور یہ ایک تنازع کھڑا ہوا ہے اور یہ مسلسل 2 ہفتوں سے باہر بند ہے، لوگ ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ آج بھی اس حوالے سے وکلاء کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان بار کونسل کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ ہماری ایک گزارش ہے کہ عام آدمی کی مشکلات کو کم کیا جائے، اور حکومت سے بھی ایک گزارش ہے کہ ایسے مسائل جب پیدا ہوں تو اس کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جائے۔ لوگوں کو جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اس وقت ملک بہت بڑے بحران کا شکار ہے، ان بحران کو مزید اضافہ نہ کیا جائے، عام آدمی کی زندگی کو مزید مشکلات کا شکار نہ کیا جائے، اس کا جینا دوبھر نہ کیا جائے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا فوری طور پہ سینئر ججز اس پہ ایکشن لیں گے، سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے گی، اور اس کا کوئی نہ کوئی مناسب حل تلاش کیا جائے گا، اور مستقبل میں بھی ججز اور وکلاء کے درمیان کوئی ایک ایسا کلیہ ترتیب دیا جائے کہ ایسے ناخوشگوار واقعات نہ ہوں، اور ان کی وجہ سے عام سائلین کو جو پریشانی ہوتی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ رہیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے تازہ ترین پروگرامات کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ہم آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔